قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہما تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے۔ یہ آیہ کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سیرت و کردار کے اس گوشے کو اجاگر کر رہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع اور غلامی کے نتیجہ میں ایک تابندہ مثال بن گیا۔ ایمان پہلے ہے یا عمل؟ ایمان پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان پہلے ہے یا عمل پہلے ہے، تو اس بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ایمان پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک تناور درخت بننے کے لیے جڑ کا ہونا پہلے ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ نیک اعمال روحانی غذائیں ہیں اور ایمان اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر بندہ نیک اعمال کے باوجود حالت کفر میں ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال غارت گئے، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور مشیت قائم نہیں کریں گے۔ یہ ارشاد ربانی عمل کے مقابلے میں ایمان کی فوقیت کا آئینہ دار ہے۔ ایمان سے محروم انسان کی اخروی زندگی دائمی خسارے کا موجب بن جائے گی۔ ایمان سے محروم ہو جانا آخرت کی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے خسارے کا سبب ہے۔ اصل ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے، بدنی اعمال اصلاً ایمان کا جز نہیں، البتہ کمال ایمان کی شرط ضرور ہیں۔ ایمان اصل میں تصدیق قلبی کا نام ہے، بدنی اعمال اصلاً ایمان کا جز نہیں، البتہ کمال ایمان کی شرط ضرور ہیں، لیکن وہ اعمال جو بالکل ایمان کے منافی ہوں ان پر عمل کرنے والے کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت، چاند، سورج وغیرہ کو سجدہ کرنا۔ اسی طرح کسی نبی یا قرآن کریم، کعبہ معظمہ یا کسی سنت کی توہین کرنا یقیناً کفر ہے۔ جس شخص سے یہ افعال صادر ہوں اسے اثر نو اسلام لانے اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کے بعد اپنی عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن وہ ہے جس میں صفت ایمان پائی جائے۔
مومن اصل میں وہ ہے جس میں صفت ایمان پائی جائے، ایمان کی صفت پائی جائے، اور اس کا قلب اور باطن اللہ کے حضور اس طرح جھک جائے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق کوئی ادنا درجے کا وہم یا شک بھی موجود نہ ہو۔ مومن دو قسم کے ہیں، ایک مومن صالح اور دوسرا مومن فاسق۔ مومن صالح وہ ہے جو زبان سے ایمان کے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کے ساتھ ساتھ احکام شریعت کی پابندی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، اور اس کا عمل شرع کے امر و نہی کے خلاف نہ ہو، یعنی شریعت پر چلتا ہو۔ جبکہ مومن فاسق وہ ہے جو احکام شریعت کی تصدیق اور اقرار تو کرتا ہو لیکن اس کا عمل ان احکام شرعی کے خلاف ہو، جیسے بعض مسلمان نماز روزہ کو فرض تو جانتے ہیں مگر ادا نہیں کرتے، ایسے افراد مومن فاسق کہلائیں گے۔ مومن صالح اور مومن فاسق کی بات ہو رہی ہے کہ مومن صالح وہ ہے جو شریعت پر پوری طرح عمل کرتا ہو، وہ مومن صالح ہے، اور مومن فاسق وہ ہے جو مسلمان تو ہے، سارے شریعت کے کام تو کرتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، نمازیں نہیں پوری پڑھتا، اس طرح کر کے باقی دین کے کام فرائض نہیں صحیح ادا کرتا، تو وہ مومن فاسق ہے۔ احادیث کی روشنی میں مومن کے اوصاف جو مختلف احادیث سے اخذ کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ مومن وہ ہے جس سے دوسرے اہل ایمان کی جانیں اور اموال یعنی مال وغیرہ محفوظ رہیں۔ مومن کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے اہل ایمان کی جانیں، دوسرے مسلمانوں کی جانیں اور ان کے مال وغیرہ محفوظ رہیں، مومن وہ ہے۔ مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے بھائی کی خریدی ہوئی چیز کو خریدے۔ ایک مسلمان نے چیز خریدی تو اس کی خریدی ہوئی چیز کو خریدے، یہ مومن کے لیے جائز نہیں، اور کسی دوسرے مومن کے سودے پر اس کے بعد سودا کرے، وہ خود چھوڑ دے تو الگ بات ہے۔ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہے۔ خلق کا بہتر ہونا، سب سے بہتر ہونا، یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ مومن پر مومن کے ساتھ حقوق واجب ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔ مومن پر مومن کے 7 حقوق ہیں، واجب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے عزت اور تکریم ہو۔ مومنین کے آپس میں حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کیے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے کس طرح کا خیال رکھتا ہے، کس طرح برتاؤ کرتا ہے، کیسے رہتا ہے۔ اب ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ ایسا رشتہ ہو کہ وہ اس کی عزت اور تکریم کرتا ہو، اس کا لحاظ کرتا ہو، حیا کرتا ہو، اس کا خیال رکھتا ہو، تو یہ مومن کی دوسرے مومن کے لیے عزت و تکریم، یہ مومن کا ایک حق ہے دوسرے مومن پر۔ دل میں محبت ہو، مودت ہو، دل میں محبت ہو ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ، دل میں محبت ہو، مودت ہو، غصہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، تو یہ مومن کی ایک دوسرے مومن کے لیے ایک حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن پر عائد کیا ہے دوسرے مومن کے لیے، کہ وہ دل میں دوسرے مومن سے محبت رکھے، بغض نہ رکھے، حسد کینہ، لڑائی جھگڑا وغیرہ، غصہ نہ کرے۔ اب مومن کا ایک حق دوسرے مومن پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال سے دوسرے مومن کو حصہ دے، کنجوسی نہ کرے،
اسی طرح مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کرے. غیبت ہو گیا، حسد ہو گیا، اب غیبت کے لیے منع کیا گیا ہے کہ غیبت بھی نہ کرے. اسی طرح مومن دوسرے مومن سے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کو جائے. اگر وہ بیمار ہو گیا، نظر نہیں آیا، مسجد میں نہیں آیا، باہر نظر نہیں آیا، تو وہ اس کی خیریت دریافت کرے، اس کے گھر جائے، اس کے اگر بیمار ہے تو بیمار پرسی کرے، اس کا خیال رکھے. یہ بھی ایک مومن کا مومن پر حق ہے. اس کی وفات کی صورت میں اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی ایک مومن کا دوسرے مومن پر ایک حق ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن جو کہ وہ فوت ہو جائے تو وہ اس کے جنازہ میں شرکت کرے. یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ایک مومن کا حق ہے دوسرے مومن پر. اس کی موت کے بعد اسے بہتر کلمات سے یاد کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے نہ کہا جائے اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو اس کی برائی کرنا، وہ تو مر گیا، وہ تو قبر میں ہے، لیکن اس کی برائی کرنا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ مومن کا مومن پر یہ بھی تو حق ہے کہ وہ اگر فوت ہو گیا تو دوسرا اس کا دوست وہ اس کو اچھے کلمات میں یاد کرے. یہ بھی مومن کا مومن پر حق ہے. سچا مومن وہ ہے جو فقیر پر اپنا مال خرچ کرے اور لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آئے. سچا مومن کون ہے؟ سچا مومن وہ ہے جو فقیر پر اپنا مال خرچ کرے. کوئی فقیر ہے، مانگنے والا، کمزور، اس پر اپنا مال خرچ کرے اور لوگوں کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے، تو یہ مومن کا ایک حق یہ بھی ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے، اسے اس میں عیب نظر آئے تو اصلاح کرے. اب یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے کہ اگر کسی مومن کو دوسرے مومن پر، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر اگر کوئی عیب نظر آتا ہے، اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کرے، پردہ پوشی کرے. تو یہ بھی ایک مومن کا مومن پر حق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا کے زوال سے بھی بڑا ہے. دنیا کے زوال سے بھی بڑا ہے. اکیلا مومن جماعت کی طرح ہے. مومن کے جو اوصاف احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان ہوئے وہ یہ کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی اور دست و بازو ہیں. انہیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانیں اور ان کی غیبت، عیب جوئی اور دیگر معاشرتی برائیوں سے بچیں. وہ مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اس کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نہ صرف درجہ صدیقیت پر فائز کرتا ہے بلکہ اسے بغیر گردن کٹائے درجہ شہادت بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے اس درجے میں اللہ کی گواہی دینے والا اور اس پر شاہد بن جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. وہی خوش نصیب اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے تقوی اختیار کرنے والوں اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرتا ہے اور انہیں ایسے نور سے بہرہ مند فرماتا ہے جس کی برکت سے ان کے لیے گمراہی ہدایت میں بدل جائے گی اور قیامت کے دن بھی وہ نور ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہوگا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व आमिनु बिरसूलिही युअतीकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशूना बिह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए तकवा अख्तियार कर लो और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्से अता फरमाएगा और उनको वो नूर अता करेगा जिसमें वो चलेंगे। अगर किसी शख्स को ज़िंदगी बचाने के लिए कलमा कुफर बोलने पर मजबूर किया जाए तो क्या उसका ईमान ज़ाया हो जाएगा? अगर ये सवाल हो कि अगर किसी शख्स को ज़िंदगी बचाने के लिए कलमा कुफर बोलने पर मजबूर किया जाए तो क्या इससे इसका ईमान ज़ाया तो नहीं हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। अगर किसी शख्स को ज़िंदगी बचाने के लिए कलमा कुफर बोलने पर मजबूर किया जाए तो उसका ईमान ज़ायल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए रुखसत है कि वो जान बचाने के लिए मजबूरन कुफर का इज़हार कर सकता है और दिल में अपने ईमान पर कायम रह सकता है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमानि व मन शरह बिल कुफ्रि सदरन फअलैहिम गज़बुम मिनल्लाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो शख्स अपने ईमान लाने के बाद कुफर करे सिवाय उसके जिसे इंतहाई मजबूर कर दिया गया, मगर उसका दिल बदस्तूर ईमान से मुतमईन है। लेकिन हाँ, वो शख्स जिसने दोबारा शरह सदर के साथ कुफर अख्तियार किया, सो उन पर अल्लाह की तरफ से गज़ब है और उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। मुनाफिक किसे कहते हैं? जो शख्स बामरे मजबूरी ज़ाहरन ज़बान से तो ईमान बिल्लाह और ईमान बिर्रसालत का इज़हार करे मगर दिल से इसको तस्लीम ना करे, ऐसा शख्स मुनाफिक है। यानी जो ज़ाहरन तो ईमान का इज़हार करे लेकिन अंदर से इज़हार ना हो, अंदर से कुछ और हो, तो वो शख्स मुनाफिक है। मुनाफिक की अलामतें क्या हैं? मुनाफिकत ऐसे तर्ज अमल को कहते हैं जो कौलो फेल के तजाद से अबारत हो, यानी वो कह कुछ और है, कर कुछ और है, अंदर से और है और बाहर से और है, तो ये मुनाफिकत है। जिसमें इंसान का ज़ाहिर बातन से मुख्तलिफ उल्ट हो। सूरह बकरा की आयात 8 ta 20 में मुसलसल मुनाफिकीन की अलामत बयान की गई हैं। सूरह बकरा में आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक मुसलसल मुनाफिकीन की अलामतें बयान की गई हैं। ये अलामात मुनाफिकीन पर कुरान हकीम का वाज़ेह चार्टर है, जो इसलिए दिया गया कि हर शख्स अपने अहवाल और मामलात का जायज़ा ले सके और उनकी रोशनी में अपनी इस्लाह की कोशिश कर सके। मुनाफिकत की अलामात दर्ज झैल हैं। दावा ईमान सिर्फ ज़बानी हद तक करना और बातन का इसका तस्दीक से खाली होना, ये मुनाफिकत है। यानी वो ईमान का दावा तो कर रहा है लेकिन वो दिल से तो नहीं कर रहा, सिर्फ ज़बान से ही कहता है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, तो ये मुनाफिक है। महज तौहीद और आखिरत पर ईमान को काफ़ी समझना कि तौहीद और आखिरत बस यही ईमान है, इसको काफ़ी समझना और सालत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान को इस कदर ज़रूरी ना समझना, रसालत को ना समझना, सिर्फ तौहीद और आखिरत को ही समझना, तो ये भी मुनाफिकत ही है कि रसालत को ना समझा जाए। धोखा दही और मकरो फरेब की नफ्सियात का पाया जाना, धोखा दही मकरो फरेब की नफ्सियात का पाया जाना भी मुनाफिकत की ही अलामत है। ये समझना कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी हालत निफाक से बेखबर हैं, तो ये भी मुनाफिकत ही है। ये समझना कि हम अपनी मकारियों
ہیلا سازیوں اور چلاکیوں سے دوسروں کو فریب دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ بھی منافقت ہی ہے۔ قلب و باطن کا بیمار ہونا منافقت کی علامت ہے۔ جھوٹ بولنا بھی منافقت کی ہی علامت ہے۔ نام نہاد اصلاح کے پردے میں مفسدانہ طرز عمل اپنانے کے باوجود خود کو صالح سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا خود تو بڑا نیک بننا، لیکن اندر سے وہی مفسدانہ برا طرز عمل رکھنا، اندر سے باہر سے تو نیک بننا لیکن اندر سے برا طرز عمل رکھنا، تو یہ بھی منافقت کی ہی علامت ہے۔ دوسروں کو بیوقوف اور صرف خود کو اہل عقل و دانش سمجھنا یہ بھی منافقت کی ہی علامت ہے، کہ دوسروں کو بیوقوف جاننا کہ یہ تو بیوقوف ہیں تو سمجھدار تو میں ہی ہوں، تو یہ بھی منافقت کی ہی علامت ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت کو گمراہ تصور کرنا کہ امت مسلمہ کی اکثریت تو گمراہ ہی ہے، تو یہ بھی ایک منافقت کی ہی ایک علامت ہے۔ اجماع امت یا سواد اعظم کی پیروی نہ کرنا، ایک بڑی کثیر امت کی جماعت جو کہ کسی عقیدے پر عمل کرتی ہے، کسی بھی چیز پر عمل کرتی ہے، تو وہ ایک کثیر جماعت جو عمل کرتی ہے اس کو تصور کرنا کہ یہ تو صحیح نہیں کر رہی، اس کی پیروی نہ کرنا، یہ بھی منافقت کی ہی ایک علامت ہے۔ کردار میں دوغلا پن ہونا اور ظاہر اور باطن کا تضاد ہونا، ظاہر میں کچھ اور ہونا، باطن میں کچھ اور ہونا، تضاد ہونا، متضاد ہونا، کردار میں دوغلا پن ہونا، تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اہل حق کے خلاف خفیہ سازشیں کرنا اور تخریبی منصوبے بنانا بھی منافقت ہے۔ مسلمانوں پر طنز طعنہ زنی اور حقیر سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑانا بھی منافقت ہی ہے۔ باطل کو حق پر ترجیح دینا، باطل کو اگر حق پر ترجیح دی جائے تو یہ بھی منافقت ہی ہے۔ سچائی کی روشنی دیکھتے ہوئے بھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا، یہ بھی منافقت ہی ہے۔ تنگ نظری اور دشمنی میں اس حد تک چلے جانا کہ کان حق بات نہ سن سکیں، زبان حق بات نہ کہہ سکے اور آنکھیں حق نہ دیکھ سکیں، تو یہ بھی منافقت ہی ہے۔ اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرانا اور ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار نہ کرنا، یہ بھی منافقت ہی ہے۔ اہل حق کی کامیابیوں پر حیران رہ جانا اور ان پر حسد کرنا یہ بھی منافقت ہی ہے۔ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اہل حق کا ساتھ دینا اور خطرات اور مصائب مصیبتوں میں قربانی سے کنارہ کش ہو جانا، گریز کرنا، علیحدہ ہو جانا، یہ بھی منافقت ہی ہے، کہ اپنے مفادات کے وقت تو وہ اہل حق کے تو ساتھ تھا، لیکن جب کوئی مصیبت پریشانی آئی ان پر تو وہ ہٹ جائے، تو یہ بھی منافقت ہی ہے۔ مومن مسلم اور منافق میں کیا فرق ہے؟ مومن ہونے کی بنیاد زبان سے کلمہ حق کا اقرار اور دل سے اس کی تصدیق ہے۔ مومن ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ زبان سے کلمہ حق کہے، اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ مسلم ہونے کا دار و مدار اعمال اور اطاعت و فرمانبرداری پر ہے۔ مسلم ہونے کا دار و مدار کہ یہ مسلم ہے تو اس کا دار و مدار اعمال پر ہے کہ وہ اعمال کرے، اچھے کرے اور اطاعت و فرمانبرداری بھی کرے، جبکہ منافق کا ظاہر باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ منافق کا ظاہر باطن سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ظاہر سے کچھ اور باطن سے کچھ اور ہوتا ہے، بلکہ بالکل برعکس ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ اس سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس کا ظاہر اللہ کے حضور جھک گیا، مسلمان ہو گیا، اطاعت کرنے لگ گیا، فرمانبرداری کرنے لگ گیا، تو وہ تو مسلم ہو گیا۔ جس کا قلب اور باطن اللہ کے حضور جھک گیا، مکمل فرمانبرداری میں جھک گیا، وہ شخص مومن ہو گیا۔ اور جس نے محض زبان سے اقرار کیا اور دل سے اس کی تصدیق نہ کی، وہ شخص منافق ہو گیا۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا کلمہ پڑھ کر جو مسلمان ہو جائے، اس کے بعد
کلمہ کفر کہے اور اس پر قائم رہے، ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ یعنی مرتد وہ شخص ہے کہ جو پہلے تو وہ مسلمان تھا لیکن بعد میں اس نے کلمہ چھوڑ دیا، کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، چاہے وہ مرزائی ہو جائے، کوئی غیر مسلم ہو جائے، عیسائی ہو جائے، تو وہ مرتد ہوگا کہ وہ اپنے دین سے پھر گیا، تو وہ شخص مرتد کہلائے گا۔ وہ شخص جو دل سے ایمان کو تسلیم کرے، کافر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کافر کسے کہتے ہیں اس بارے میں، وہ شخص جو دل سے ایمان کو تسلیم کرے اور نہ زبان سے اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ مطلب جو شخص دل سے نہ تو دل سے ایمان تسلیم کرے اور نہ ہی وہ زبان سے ایمان تسلیم کرے، نہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور نہ ہی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو وہ شخص کافر ہوگا۔ اگر ایمان سے محروم لوگ اچھے کام کریں تو کیا ان کو دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راہ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا۔ اس راہ پر تیز آندھی آئی اور ایک سخت جھونکا آ گیا، اور وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ایمان سے محروم لوگوں کے اچھے اعمال کی مثال یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے راہ کا ڈھیر ہو اور تیز آندھی چلے اور اس کو اڑا کر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بغیر کیے گئے اچھے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس طرح کی آندھی نے ایک کافر کے، غیر مسلم کے، جو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال اگر وہ کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کی مثال کچھ ایسے دی ہے کہ اس نے جتنے اچھے اعمال کیے، ایک سخت قسم کی آندھی، تیز آندھی چلے اور وہ اس کے اعمال جو اس نے اچھے کی وہ راہ کی مانند ہیں، تو وہ آندھی اس کے اعمال کو اڑا کے لے جائے، تو یہ اس کے اچھے اعمال ہیں۔ یہ آیہ کریمہ سے ثابت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب ترین قرار دیا ہے کہ وہ عجیب ترین ایمان والے ہیں؟ وہ خوش نصیب جن کے مشاہدے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے حجاب صبح و شام، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، ہر لمحہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، تو یہ سب دیکھ لینے کے بعد اگر وہ ایسے رحیم و کریم اور مہربان و حسین آقا کی عظمت کے قائل ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اگرچہ ایک لحاظ سے یہ بڑی بات ہے، کیونکہ بعض لوگ اتنے تنگ نظر، کدورت پسند اور حاسد ہوتے ہیں کہ سمندر کو بہتا اور سورج کو چمکتا دیکھ کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ غلام جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر انہیں اپنا محبوب اور ملجا و ماوا مان لیں، ان کی مفرد شانوں پر ایمان لے آئیں اور ان کے ارشادات مبارکہ کو حرز جان بنا لیں، تو یہ بڑی بات ہی نہیں بلکہ ایمان کی یہ حالت بڑی تعجب خیز اور قابل رشک ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان تو بہت بلند و بالا ہے، عرفہ والا ہے، لیکن بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم جیسے لوگوں کی مثال کہ اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، تو ہمارا ایمان بھی عجیب ترین ایمان ہوگا۔ ایک دن صحابہ کرام کی جماعت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایمان افروز سوال کیا، تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب تر ہے، عجیب ترین ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرشتوں کا ایمان عجیب ترین ہے ہمارے نزدیک۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے حضور میں رہتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں، اسی میں تو رہتے ہیں۔
तो उनका ईमान अजीब तर क्यों ना हो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, तो फिर अंबिया कराम का ईमान अजीब तरीन होगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम का ईमान अजीब तरीन होगा। इससे तो यही नज़र आता है कि अगर फरिश्तों का ईमान अजीब तरीन नहीं है तो फिर अंबिया कराम का ईमान ही अजीब तरीन होगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे ईमान नहीं लाएंगे जबकि उन पर वही उतरती है, तो फिर वो कैसे ईमान नहीं लाएंगे, उनका ईमान अजीब तरीन क्यों नहीं होगा। सहाबा कराम ने मासूमियत भरे अंदाज से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फिर हमारा ईमान अजीब तर होगा कि अगर फरिश्तों का भी नहीं, अंबिया कराम का भी नहीं, तो फिर हम सहाबा का ईमान ही अजीब तरीन होगा कि अगर उनका नहीं तो हमारा ही होगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अब भी ईमान ना लाओगे जबकि तुम्हारे सामने हर वक्त मेरा सरापा रहता है, कि मैं तो हर वक्त मौजूद रहता हूँ, तो तुम्हारा ईमान अजीब तर कैसे हो गया कि मैं तो तुम्हारे साथ हर वक्त रहता हूँ, तो तुम्हारा ईमान इतना अजीब तर नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक सारी कायनात में सबसे अजीब और काबिल रश्क ईमान उन लोगों का है जो तुम्हारे बाद होंगे, यानी हमारी बात हो रही है। वो सिर्फ उराक पर लिखी हुई किताब देखेंगे और इस पर तस्दीक कर लेंगे, ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बिन देखे ईमान लाने वाले और इश्क करने वाले हर वक्त हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ध्यान ही में नहीं बल्कि महबूब की निगाहों में रहते हैं, और अब नहीं बल्कि जब वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया कि मेरे वो उम्मती जो बाद में आएंगे उनका ईमान अजीब तर होगा। तो इस हदीस से पता चला कि ईमान अजीब तर, ईमान अजीब तर ना तो फरिश्तों का है, ना अंबिया का है, ना ही सहाबा का है। ईमान अजीब तर तो हम जो आए हैं बाद में, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर के बाद, सहाबा कराम के बाद जो लोग हैं उनका ईमान अजीब तर है। इस हदीस से ये साबित होता है। चंद एक बातें हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब भी खुतबा होता है तो उस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए, हर जुमा को कोशिश करनी चाहिए, हमारे जहन में होना चाहिए कि जब भी खुतबा हो और जब भी ये अजान होती है, अजान सानी होती है जो, तो इसमें हर जुमा को मैं सुनता हूँ, मेरे कान सुनते हैं, कोई ना कोई अंगूठे चूम लेता है। अंगूठे चूमना बिल्कुल चाहिए, हम चूमते हैं, मैं भी चूमता हूँ, तो चूमने तो चाहिए, लेकिन ये मना किया गया है, एक मसला है, ये मना किया गया है कि जब भी यहाँ पे अज़ान सानी हो या खुतबा पढ़ा जा रहा हो तो आप अंगूठे ना चूमें, सिर्फ दिल में ही दुरूद शरीफ पढ़ लें। और खुतबे के वक्त वैसे उसके अलावा तो आप अंगूठे चूमते हैं और मैं भी चूमता हूँ, वो तो चूमने चाहिए, स्वाब होता है, लेकिन ये ज़रा मना किया गया मसला है कि यहाँ नहीं अंगूठे चूमने चाहिए। जब ये अज़ान सानी हो, ये जो होती खड़ी होगी, और यहाँ पे खुतबा जब पढ़ते हैं तो आगे पीछे भी नहीं देखना, जैसे कि आप समझ लेंगे आप नमाज की हालत में हैं, नमाज में आप आगे पीछे नहीं देखते हैं, नमाज में भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है, आपको पता आता है ना, तो फिर इस वजह से उस वक्त भी तो अंगूठे नहीं चूमते ना। तो आप यही समझ लें कि आप नमाज की हालत में हैं तो आप अंगूठे ना चूमा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।